میں ذوالقرنین شیخ آپ کو 365 سپورٹس پر بتاؤں گا چیمپئنز ٹرافی میں ہونے والے نئے واقعات کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے سب سے امپورٹنٹ خبر، سب سے اچھی خبر، پر اس اچھی خبر کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی بات کریں گے۔ امام الحق فٹ ہو گئے ہیں بھائی، انہوں نے اپنا فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ایکسپرٹس نے امام الحق کا فٹنس ٹیسٹ لیا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے جب ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا گیا تو وہ اس فٹنس ٹیسٹ کے تمام مراحل سے نکل گئے ہیں۔ 2 کلومیٹر کی ریس ہوتی ہے جو ایک سرٹن ٹائم میں آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی فٹنس ٹیسٹ کے اندر بہت ہی مشکل فزیکل ٹیکٹکس ہوتی ہیں، فزیکل ٹریننگز ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی ہوتی ہیں۔ صرف فٹنس ٹیسٹ کے لیے آپ کا اچھا بیٹر ہونا، بالر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ فٹنس ٹیسٹ کے اندر آپ کو ایک اچھا ایتھلیٹ ہونا چاہیے۔ امام الحق فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اب سینٹرل کانٹریکٹ حاصل کرنے کے بالکل دروازے پر کھڑے ہیں، اور 1-2 دنوں میں وہ سینٹرل کانٹریکٹ حاصل کر لیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام الحق یہ سینٹرل کانٹریکٹ حاصل کر کے پاکستان ٹیم کا حصہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر ہو سکتے ہیں، اور کیا پاکستان ٹیم کو ان کی ضرورت ہے؟ تو اس کے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 11 فروری واز دا لاسٹ ڈیٹ کہ آپ اپنے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن 11 فروری کے بعد بھی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے۔ وہ پروسیجر کیا ہے؟ وہ پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں اگر 11 فروری سے پہلے آپ تبدیلی کرتے تو وہ روٹین تھی، لیکن اس کے بعد آپ کو ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ٹیکنیکل کمیٹی کسی لائک وائز مطلب اگر آپ بیٹر کی جگہ بیٹر دیں گے تب ہو سکتا ہے چینج، اگر آپ وکٹ کیپر کی جگہ وکٹ کیپر دیں گے تب ہو سکتا ہے چینج، اور اگر آپ بالر کی جگہ بالر دیں گے تب ہو سکتا ہے چینج، اینڈ سیم لائک اگر آپ آل راؤنڈر کی جگہ آل راؤنڈر دیں گے تو تب ہو سکتا ہے چینج۔ سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ریسنٹ ایگزامپل جو ہے وہ نیوزی لینڈ ٹیم کی ہے۔ نیوزی لینڈ ٹیم نے اپنے فاسٹ بالر بین سیئرز کو، جو کہ ان کو ہیمسٹرنگ کا انجری کا پرابلم ہوا، اور بین سیئرز کو انہوں نے پہلے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل کیا تھا، لیکن اس کو 14 فروری کو انہوں نے اس اسکواڈ سے وڈرا کیا، اور اس کی جگہ جیکب ڈفی جو کہ ان کے بڑے ابھرتے ہوئے بالر ہیں، اور انہوں نے ریسنٹلی سری لنکا کے خلاف وائٹ بال میں بڑا اچھا پرفارم کیا، اور جیکب ڈفی کو نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ کے لیے 16 پلیئر 16ویں کھلاڑی کے طور پر لائی تھی اپنے ساتھ، اور میں نے خود کوشچن کیا تھا نیوزی لینڈ کے کپتان سے کہ جیکب ڈفی کیا چیمپئنز ٹرافی میں نیوزی لینڈ ٹیم کا اسکواڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے تھوڑا سا ڈپلومیٹک جواب دیا تھا، لیکن اب جیکب ڈفی کو جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی ہے، اس نے اس پورے معاملے میں اجازت دے دی ہے، اور انہوں نے کلیئر کر دیا۔ بین سیئرز جو کہ ایک بالر ہے، نیوزی لینڈ کے بالر، وہ جو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کے اندر تھے، اب وہ چلے گئے اور ان کی جگہ جیکب ڈفی آ گئے۔ اب یہی مثال پاکستان بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امام الحق کیوں ضرورت ہو سکتے ہیں پاکستان میں؟ اچھا، اس حق میں ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا امام الحق کس پلیئر کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسنٹلی کوچ عاقب جاوید جو کہ انٹرم ہیڈ کوچ بھی ہیں، کنوینئر بھی ہیں سلیکشن کمیٹی کے، اور آپ کہہ لیں پاکستان کی جو کرکٹ کا تھنک ٹینک ہے اس کے سب سے آل و نال ہے۔ انہوں نے یہ بات تو تسلیم کی ہے کہ ہمارا اوپننگ کا تھوڑا سا مرحلہ خراب ہو رہا ہے، اور بہت شکر ہے کہ سائم ایوب کی انجری کی جیسی خبر کے بعد ہمیں فخر زمان ملا، لیکن سائم ایوب اگر فٹ ہوتے تو یہ تو کیا ہی اچھا ہوتا، پاکستان ٹیم کے پاس ایک بڑا ہی مستند قسم کا اوپننگ سٹینڈ ہوتا۔ بابر اعظم کا بلہ سیدھا جا رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، رضوان بھی کہہ رہا ہے، عاقب بھی کہہ رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے بلہ پر رنز نہیں آ رہے۔ کیا بابر اعظم کو اوپن کرنا چاہیے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر بابر اعظم نیچے آ جاتے ہیں تو اوپننگ سینس میں کون ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام الحق کی جگہ بنتی ہے، تو کیا امام الحق کی جگہ اگر بنتی ہے کون ہو سکتا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے؟ طیب طاہر؟ کامران غلام؟ پھر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ سعود شکیل کی جگہ پہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے اگر امام الحق کو سی ٹی اسکواڈ کے اندر ریپلیس کر لیا جائے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میں بالکل ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو یہ تنقید کریں کہ بھائی اب کیوں یاد آ گیا امام الحق۔ بھائی آ جاتا ہے، ہمیں اپنے پازیٹیو اور پلس ٹیکٹکس یوز کرنے ہیں، ہمیں اس ٹورنامنٹ کے اندر اپنے اعزاز کا دفاع کرنا ہے۔ ہر ٹیم اپنے ٹیکٹکس یوز کرتی ہے، تو پاکستان ٹیم کا اگر تھنک ٹینک یہ بات سوچتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ امام الحق ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں تو سعود شکیل کی جگہ ان کو ریپلیس کر لیا جائے،
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر یہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان کے پاس ایک بڑا تگڑا قسم کا اوپننگ سٹینڈ ہوگا. اور اگر پاکستان کی اوپننگ کا مسئلہ حل ہو جائے, دیکھیں آپ ٹرائی نیشن کے میچز دیکھ لیں, ہمارا پرابلم ہی یہی چل رہا ہے. فخر زمان آئے, نو ڈاؤٹ نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے 80 رن سے زیادہ کی ایک اچھی بلے بازی کی. دوسرے میچ میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف بھی 40 سے زیادہ رنز جوڑے. تیسرے میچ میں وہ تھوڑے سے نیچے رہے. پر اگر پاکستان کے پاس 2 اچھے مستند اوپنر ہوں گے اور امام الحق کی پرفارمنس آپ چیمپئنز کپ میں دیکھیں, آپ چیمپئنز کپ جو فیصل آباد کے اندر ہوا اور پھر چیمپئنز کپ جو راولپنڈی میں ہوا, تو مائنڈ بلوئنگ پرفارمنس. تو امام الحق کی فٹنس کے سوال سارے ختم ہو گئے. امام الحق کی ڈسپلن کا تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ باتیں پھیلائی گئی تھی کہ ان کا ڈسپلن کا کوئی ایشو ہے. وہ ایک بڑے ہی سلجھے ہوئے سمجھدار قسم کے کرکٹر ہیں, اور اگر ان کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے اور وہ فٹ ہیں, وائی ناٹ چیمپئنز ٹرافی, کیوں نہیں بھائی. اگر پاکستان ٹیم انہیں چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں ان کے حصہ بنا دیں گے تو ہمارا اوپننگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سو اس پر اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں, جس میں پاکستان ٹیم کا تھنک ٹینک کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا ود آل اس کے بیڈ اینڈ پلس پوائنٹس کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے میلے کی. آج حضوری باغ کے اندر جو دیوان عام ہے وہاں پر چیمپئنز ٹرافی کی تقریباً رونمائی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ کراچی کے اندر افغانستان کی ٹیم سائیڈ پریکٹس میچ کھیل رہی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف. اور جب وہ یہ میچ کھیلنے لگی, امیزنگلی سوچیں افغانستان کی ٹیم کو کون سمجھانے آیا, کون بتانے آیا, وہ تھا یونس خان. مینٹور ہیں افغانستان ٹیم کے, اور خان صاحب آئے اور انہوں نے پھر افغان ٹیم کے ساتھ تقریباً کوئی گھنٹہ گزارا میچ سے پہلے, اور ان کو بہت 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 امپورٹنٹ ٹپس تھیں. سو یونس خان افغانستان ٹیم, وہ ٹیم جو چیمپئنز ٹرافی پہلی بار کھیل رہی ہے, ڈیبیو کر رہی ہے چیمپئنز ٹرافی میں, اور میں اس لیے افغان ٹیم کو تھوڑا سا سپورٹ کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں, اور اگر وہ پہلی بار کھیل رہے ہیں تو ان کو پلس پوائنٹ دینا چاہیے. افغانستان کی ٹیم آج اپنا پریکٹس میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل رہی ہے, اور وہ بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیے جائیں تو سب سے اچھا ہوگا. نو ڈاؤٹ انہوں نے پاکستان شاہینز کے خلاف لاہور کے اندر میچ ہارا, لیکن یہ پریکٹس میچز ہوتے ہیں. نیوزی لینڈ کے خلاف ان کو یہ پریکٹس میچ کھیلنے کا موقع ملا ہے, سو دیٹ وڈ بی اے ویری ویری یوزفل پوائنٹ فار افغانستان ٹیم کہ وہ اپنی چیمپئنز ٹرافی کی پریکٹس کریں. سو افغانستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ پریکٹس میچ ہوگا, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب 1-2 روز بعد جب انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں پہنچیں گی وہ پریکٹس میچ نہیں کھیلیں گی. سو چیمپئنز ٹرافی کا بخار, میلہ یا آپ جشن کہیں, دھڑا دھڑ جاری ہے. اور جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ بھی دبئی پہنچ چکی ہے, بنگلہ دیش کی ٹیم بھی دبئی پہنچ چکی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا کے 3 جو میچز ہیں دبئی میں اور ایک سیمی فائنل جو دبئی میں, اس کی ٹکٹیں بھی دوبارہ کھولی گئی کہ جو لوگ رہ گئے تھے دبئی میں ان ٹکٹوں کو پرچیز کرنے سے وہ دوبارہ خرید لیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کون سی ٹکٹیں دھڑا دھڑ ختم ہوئی. جی صحیح, بالکل صحیح گیس کیا آپ نے. 23 تاریخ کو پاکستان انڈیا کے ٹاکرے کی 23 فروری کو ہونے والے میچ کی ٹکٹیں پھر دھڑا دھڑ ختم ہوگی. سو اس ٹاکرے کو صرف دبئی میں نہیں, پوری دنیا میں, پاکستان میں, انڈیا میں, پوری دنیا کے شائقین کرکٹ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں, آپ بھی اور میں بھی. سو یہ تو تھیں وہ کرکٹ کی خبریں جو آپ کو واقعی ہی انٹرسٹنگ لگیں گی. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا امام الحق کو سیٹی اسکواڈ میں ہونا چاہیے, اگر ہونا چاہیے تو کس کی جگہ پہ ہونا چاہیے. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.